आसाम नाज़रीन, प्रोग्राम गो के दर हकीकत का ये स्लॉट है, लेकिन आप हमारे वक्त में देख रहे होंगे कि इलेक्शन 2024 के हवाले से हम सब उसकी बुखार में मुब्तला हैं और इस वक्त कल से लेकर यानी कि 8 फरवरी से लेकर 9 फरवरी और जब तक के मुकम्मल नतायज नहीं आ जाते उस वक्त तक पूरी कौम जो है वो एक बुखार में मुब्तला रहेगी और इस तजस्सुस में रहेगी कि किसने अक्सरियत हासिल की। गो के हम एक अज्यूम करते हैं और यकीनी तौर पर वही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या JUI के फजलरहमान ग्रुप, ये 4 बड़े ग्रुप हैं जो कि यकीनी तौर पर उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इस्तेहकाम में पार्टी की जो पोजीशन अभी मजबूत नहीं है, लेकिन IPP के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है पेशन गोइयाँ की जा रही थी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से या जमात इस्लामी की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा वाज़ेह कारकर्दगी नहीं आई। अभी तक जो तमाम की तमाम सूरत हाल ये है कि तमाम पोलिंग जितने भी अमल कल हुआ पुरअमन तौर पर हुआ। थोड़े बहुत तो वाक़यात होते हैं और वो हर साल ही होते हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़े से कम वाक़यात हुए, लेकिन बहरहाल एक पुरअमन तौर पर जो है कल पोलिंग का अमल जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन गुज़श्ता बरस RTS बैठ गई थी और इस दफ़ा EMS बैठ गया, क्योंकि इंटरनेट बंद, मोबाइल फ़ोन बंद, और जबकि सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस वाज़ेह तौर पर ये अहकामात भी दिए थे कि इंटरनेट और दीगर जो कम्युनिकेशन की जो सिस्टम से उसको बहाल होना चाहिए, और PTA ने भी वाज़ेह तौर पर एक निगरानी कराई थी कि इंटरनेट जो है वो बहाल रहेगा, लेकिन अब वो कैसा नहीं हुआ। बहरहाल हम मज़ीद उस पर ही चलते, और आज चूँकि मेरे साथ ताजिर भी बैठे हैं और हमारे सीनियर एंकर्स भी बैठे हैं, मेरे डायरेक्टर न्यूज़ भी बैठे हैं, तो हम वक्त को ज़ाया किए बिना सबसे पहले मैं अपने मेहमान साहब का तारुफ करा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले सीधे हाथ से चलूंगा, तो सीधे हाथ पे मेरे बैठे हैं जावेद सिद्दीकी साहब। जावेद सिद्दीकी साहब हैं, ये हैं सदर हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद सिंध के, मतलब ये कि सदर हैं ये। और मेरे दूसरे मेहमान जो हैं जनाब फैसल हमीद साहब, ये मुआशी तज़कियाकार भी हैं और NGO भी चलाते हैं कराची में। मेरे अगर लेफ्ट हैंड पे आते हैं तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, खबर के एंकर पर्सन हैं, हमारे डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं और बेहतरीन तज़कियाकार भी हैं सियासी तौर पे। मेरे उसके बराबर जो बैठी हैं डॉक्टर सना गौरी, अभी कुछ देर कबल ही आपने उनको देखा भी होगा। अब आप मेरे प्रोग्राम में इनके तज़किया देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मेरे जो सीधे हाथ पे मेहमान है, मेरे लेफ्ट हैंड पे जो मेहमान है, वो ऐसा तज़किया दें कि अब तक जितने भी इलेक्शन के प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें थोड़ी सी इंफरादियत रहे, मतलब खिड़की तोड़ के बस सही, मैं यही चाहता हूँ। तो मेरा कहना है कि मैं पहले जो कोशिश करूँ कि मैं पहले अपने मेहमान जो है सीधे हाथ पे बैठे जावेद सिद्दीकी साहब जो हैं, जावेद सिद्दीकी साहब से पूछ लूँगी। जावेद साहब, गो के इससे कबल जो है एक बड़ी खुशाइंद बात थी कि सियासी जमातों ने ताजिरों पर एतमाद किया था और ताजिरों को वोट भी मतलब कि नॉमिनेट भी किया, लेकिन नतायज बड़े ही मनफी अंदाज में निकले। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बिलाल भाई। और बात यह कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। देखिए, बात यह कि नताइज इंसान जो है ना वो कहते हैं कि ये मेरी जंग थी सो मैं लड़ गया। हाँ। ठीक है, हार जीत से मुझे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है। पहली दफा इलेक्शन में ताजिर आए और उन्होंने हिस्सा लिया, मगर मैं समझता हूं कि ये उनकी हार नहीं है बल्कि ये उनकी जीत है, और ये उन लोगों के लिए मशअले राह है कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है वो। और रही बात, मैं अपनी बात को शेर से कहूंगा कि सुना है कि इस बार फिर सरकार बदलेगी, फिरौनी सल्तनत का एक किरदार बदलेगा, जिस कौम से ना हो खुद को बदलने की आदत, वहां कब कुछ बदला है जो इस बार बदलेगा। या आखिरी बार जो आपको सही है, बिल्कुल ठीक है। मैं आता हूं सर। देखिए, बात यह है कि जिन लोगों को वोट देना था उन लोगों को वोट मिले नहीं। किसके वोट कहां गए आप मुझसे बखूबी बेहतर जानते हैं। पेंडिंग, ठीक है। इतना लंबा डिले करना ये एक सस्पेक्टेड बात है। अवाम इस बात से परेशान है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी एक ड्यूरेशन रखा था कि जी 24 आवर या 48 आवर्स के तकरीबन अभी होने वाले हैं, मगर अभी तक भी बहुत से हलकों के नताइज नहीं आए। बिल्कुल। तो इसको क्या समझा जाए। ठीक है। तो लुबे लुबाब यह है कि जनाब अवाम परेशान है, अवाम बेहाल है, और बात सिर्फ ये है कि कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। चंद दिनों पहले जो दोस्त 10 तो गिरेबां थे, एक दूसरे के लिए मारने और मरने की बात करते थे, अब मजा ये है कि वो खुद हुकूमत में बैठेंगे और एक दूसरे को जो है ना वो दावतें देंगे, और सिलसिला शुरू हो गया। अब जो है वो तिजोरियों के जो है मुंह भी खुलेंगे, और मैं क्या कहूंगा तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। ताजिर क्यों नाकाम हुए ये बताइए आप। वही बात नहीं, अगर आप ताजिर नाकाम हो गए तो क्या वो नाकाम, वो कहते हैं ना गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चलता हो। ठीक है, आज वो नाकाम हुए कल कामयाब हो जाएंगे।
چلے میں انشاءاللہ سمجھتا جی ہوں ایسی اس میں کوئی بات نہیں جی ہے. فیصل صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہی جو ہے وہ لوٹ جائیں گے. 8 فروری کا دن جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ ایز اے پاکستان ڈے رکھا، اور ایز اے میں نے اس کو رکھا کہ اس دن پاکستان جیت گیا. یہاں پہ جو پاکستانی عوام نکلی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا ہے، میں اس پاکستانی قوم کو جو ہے وہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس طریقے سے جو 5 سال گزرے اور جو سمجھے کہ بے انتہا عجیب قسم کے مشکل و پریشانیوں میں یہ اپنے قوم رہی، تو اس دن نکل کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان جیت گیا. کیونکہ 5 سال میں آپ کو ایک مرتبہ 9 گھنٹے ملتے ہیں، اور یہ 9 گھنٹے میں ثابت کر دیا پوری دنیا کے اوپر کہ پاکستان ایک تھا، پاکستان ایک ہے، اور تا قیامت تک پاکستان ایک رہے گا. اب آتے ہیں 5 بجے کی بات کی کہانی. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ 5 بجے کے بعد سے ٹل ابھی تک جب ہم بیٹھے ہیں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھنے کو ملا. 2018 میں بھی ہم نے وہی دیکھا تھا، 2013 میں ہم نے دیکھا تھا، وہی چیزیں دیکھتے چلے آ رہے تھے. ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو عزت دو. میں تو یہ چیز کہتا ہوں کہ جو ہم اپنے کہتے چلے آ رہے ہیں، علماؤں نے فتوے دیے اور بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں، ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ جو اپنے ووٹ کا جو یہ حق ہے، یہ مذہبی شرعی بھی حق ہے اور آئینی بھی ہے. اب اس کا جو ہے وہ پاس رکھنا ہے، یا اس کا جو ہے وہ اللہ نہ کرے اس کی ہمیں جو ہے وہ آپ اس کا ایک مذاق اڑانا ہے. چڑیا چگ گئی ہے کھیت. اب تو جنہوں نے ووٹ دینا تھا وہ تو دے دیا، وہ تو دے دیا، وہ تو ووٹ تبدیل ہوتے ہیں یا ووٹ اصلی حالت میں نظر آتے ہیں، اس پہ بات کریں آپ کے. سر بات یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. میں تو پتا ہے آپ کو، عوام کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، اور میں یہی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ دیکھیں حکومت کوئی بھی آتی ہے وہ بیچاری اپنی حکومت بچانے کے چکروں میں لگ جاتی ہے. یہ پچھلے 1-1.5 سال جو کچھ ہوا آگے بھی مجھے وہی نظر آ رہا ہے. اب وہ 2 سال چلے، 2.5 سال چلے، وہ اس کے بعد پھر کہیں اور کوئی چیزیں ہو جائیں. 5 سال میں ایک ہی دفعہ الیکشن ہوں گے، لیکن حکومت کتنی آئیں گی وہ چلیں گی. سر میں تو اپنے حساب سے یہ کہتا ہوں کہ ہاں بھائی، میں نے جس کو ووٹ ڈالا، چاہے وہ جیتے چاہے وہ ہارے، میں نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا، پاکستان جو ہے وہ جیت گیا. میں اس کو اس حساب سے لے کے میں دیکھتا ہوں. مجھے یہ چیز کرنی ہے کہ حکومت کوئی بھی آئے، کیونکہ ہم نہیں کرنا ہے، ہم نہیں بھگتنا، اور ہم نہیں. میرے خیال ہے کہ آپ دونوں حضرات نے جو اپنے تجربات کر دیے، میں تو اپنے تجربات سے پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ کل سے ہی مطلب کہ بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، آپ لائیو ٹرانسمیشن بھی کرا، آپ کے پاس میرے پاس سے زیادہ معلومات بھی ہوں گی. کیا سمجھتے ہیں کہ فیئر الیکشن تھا؟ دیکھیں الیکشن کی حد تک جو ووٹنگ ہوئی وہ تو بالکل جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ان کے ووٹ بیلٹ باکس میں گئے، اور اس کے بعد کہاں غائب ہو گئے پتہ نہیں، سلسلہ شروع ہوا. اچھا کاؤنٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رات کے 3-3:30 بجے تک جو نتائج آ رہے تھے، کیونکہ وہ 10-15% تھے لیکن قدرے مختلف تھے، جو ٹرینڈز چل رہے تھے اور جو تمام چیزیں، جو فارم 45 کے آپ خود جانتے ہیں. جی فارم 45 جی میں تو خود ہی گراؤنڈ میں موجود تھا. فارم 45 جو لوگ ٹیبولیٹ کر کے اور اس کو کمپائل کر کے جو رزلٹ نکال رہے تھے، جو ہم ٹویٹر پہ بھی دیکھ رہے تھے دوسری جگہ، وہ بالکل مختلف تھا. جی پھر جو ایک پریس کانفرنس ہوئی، ایک طرف تو متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی کہ جی ہم 18 سیٹیں اور بعض سیٹیں بھی جیت. حافظ عمران نے 6:30 بجے پریس کانفرنس کی اطلاع دی تھی لیکن کینسل کر دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں پریس کانفرنس کرنا چاہے. میرے خیال میں اس وقت تک وہ خود واضح نہیں تھے کہ آیا ان کو سیٹیں مل رہی ہیں یا نہیں، یا وہ دھاندلی کے حوالے سے کچھ بولنا چاہ رہے اسی حوالے سے بولنا چاہ رہے تھے. بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور تمام باتیں کی. آج دوپہر 3 بجے اس وقت تک اس وقت تک جو ہے نا وہ پھر انہوں نے کینسل، رات گئے میسج آیا تھا لیکن وہ فوراً کینسل کر دی گئی. اور سناٹا چھایا ہوا تھا جماعت کے مرکز پہ بھی، یہ چیزیں ساری سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں. الیکشن کمیشن کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے لوگوں کو اس وقت تو یہ لگا کہ شاید ابھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر تمام نتائج آ جائیں گے، اور جس طرح الیکشن کمیشن ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے، ریٹرننگ افسر سے کہہ دیا کہ آدھے گھنٹے کے اندر نتائج دیں ورنہ ایکشن لیا جائے گا. جب پریس کانفرنس ہوئی تو ابھی صحافیوں نے سوال شروع ہی کیا تھا کہ پریس کانفرنس ان کو ختم کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد جو نتائج آنے شروع ہوئے
تو وہ نتائج اکثر تبدیل ہو گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ڈی ایم ٹائپ کی ایک حکومت جو ہے وہی بننے جا رہی ہے, اور اب انڈیپینڈنٹس کو, یعنی جو کہ پی ٹی آئی ہے, دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ہے تو پی ٹی آئی, اب آپ ان کو چاہے انڈیپینڈنٹس کہیں یا کوئی گروپ کا نام دیں یا ہم خیال کہیں کچھ کہیں, ہیں وہ پی ٹی آئی بنے. جی جی بالکل صحیح. وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, یا اگر ان میں سے زرداری صاحب کچھ ڈائلاگ کر کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, بلا لیا انہوں نے, ادروائز ان کے بغیر بھی نہیں. سر ناشتے میں بلایا تو ہے, لیکن یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان میں سے جاتا کون ہے پبلکلی. سر 92 نشستیں ہیں آزاد امیدوار کی. سر 92 ابھی تک کی 97 اب تک ہو گئی ہیں. 69 پی ایم ایل این, 52 جو ہے وہ پیپلز پارٹی, 15 ایم کیو ایم, اور اس طریقے سے یہ اس وقت عدد و شمار آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی طرح اگر پی ایم ایل این, پی 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 اور ایم کیو ایم اور جے یو آئی یہ اگر جماعتیں مل جاتی ہیں, پہلے بھی ساتھ کام جو پی ڈی ایم میں تھی, شراکت داری میں کام کرنے کا پہلا تجربہ نہیں ہوگا, یہ پہلے ہی 2.5 سال. لیکن پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا تھا. پیپلز پارٹی کا مقتول پہلے بھی پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے ساتھ شمولیت سے انکار کیا تھا, بعد میں شمولیت کے ساتھ حکومت بنائی. تو سیاست میں تو آپ کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں, مطلب آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کو, نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں یا بلاول اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو جو اعتراض ہو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنتے, اس پہ ان پہ اعتراض ہو, اور اگر شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر ایکسیپٹیبلٹی آ جائے گی, اور ادارے بھی, مطلب شہباز شریف کو قبول, ہمارے ملک کے ادارے بھی چاہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ ایک بہتر وزیر اعظم ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس لیے شاید, اور نواز شریف شاید چونکہ واضح برتری بھی نہیں ہے, انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے, اس لیے شاید مریم نواز کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیں گے. بالکل. اور خود وہ کیونکہ جس قسم کی طرز حکومت نواز شریف کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی بیٹی جو اس کو ساجھیداری میں وہ کر نہیں پائیں گے. اس سے کہیں اچھا وہ پنجاب کی گورننس سنبھال سکتے ہیں, لیکن ملک کی وفاقی حکومت جو ہے نا وہ ساجھیداری میں اس طریقے سے چلا نہیں سکتے. ڈاکٹر ثنا گوری, نواز شریف کی آج پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا لاہور کے اندر, انہوں نے شہباز شریف نے جو ہے وہ مطلب کہ آصف زرداری کو, متحدہ قومی موومنٹ کے, جے یو آئی کو, سب کو انہوں نے فون کیا ہے. آصف زرداری سے انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے. آصف زرداری بلاول بھٹو لاہور پہنچ چکے ہیں. آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ کیا بلاول بھٹو اپنی تقریروں میں یہ کہتے رہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے مخلوط حکومت نہیں بنائیں گے, نون کے ساتھ, تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ وہ کہتے ہیں نا سانجے کی ہنڈیا جو ہے وہ چوراہے پہ پھوٹنے والی ہے, وہ والی مثال ہے ان لوگوں کی. اور 16 ماہ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری کوئی بھی ابھی تک ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ دیر پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ 16 ماہ لگتا ہے اریز کر دیے گئے ہیں. کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا تھا تو وہ کہتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ کون تھا. تو ابھی بھی اگر آپ 5 سال پاکستان کو مستحکم بھی دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے بعد یہ بھی آپ کہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو ہوگا وہی ذمہ داری ایکسیپٹ کرے گا, تو پاکستان اس طرح سے نہیں چلنا ہے. جہاں آپ کا نوجوان ووٹر موجود ہے آن گراؤنڈ 18 سے 34 سال تک کے درمیان کا, اس کو آپ کیا جواب دیں گے؟ پاکستان جس نہج پہ ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے کام پہ اگر توجہ نہیں دی اور ایک دوسرے پہ ہی آپ نے مخلوط حکومتیں بنا کے, ٹھیک ہے جناب 2 پارٹیز ہو تو الگ بات ہے, لیکن یہ 11 پارٹیز کا مربع جس طرح سے ہم نے 16 ماہ دیکھا ہے, اگر ویسے ہی چلتا رہا تو فیصلہ سازوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کر کون سا تجربہ رہے ہیں. جتنے بھی تجربے تھے وہ آپ کر چکے ہیں. تو خدا را اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے مزید پاکستان کسی تجربے پہ نہ جائے, تو آپ وہ جو لوگ تھے جن کو آپ نے کیوں نکالا کے بعد لے کے بھی آ گئے, تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو 2.5 سال بعد کہنا پڑے کہ جناب وہ واپس خود کہہ رہے ہوں کہ کیوں نکالا. کیونکہ ابھی جو مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے کچھ ایسے ہی نظر آ رہی ہے کہ جب تک IMF کے معاملات نہیں طے ہو جاتے تب تک تو آپ کو چیزیں ایسے ہی چلانی ہیں, اور جیسے ہی طے ہو جائیں گے آپ نے ایک آدھ کو پورے سسٹم سے باہر کر دینا ہے, پھر یہ اربوں روپے جو آپ کے الیکشن پہ لگے وہ ایم ہی ہو جائیں گے. خارجہ بلاول بھٹو ہی ہوں گے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں تو ان کو اور آگے آنا چاہیے, کیونکہ ایک نیا صدر مملکت کون ہوگا مجھے یہ بتائیں. صدر مملکت تو آصف زرداری صاحب لائن میں لگے ہوئے لائن, لیکن فضل الرحمان صاحب کے بھی خواہش ہے ان کی وہ بھی صدر مملکت بنے. پاکستان کا آپ سیناریو ہی بدل دو نا, 58(2) بھی لے کے آ جائے تاکہ پرابلمس ہی ایک طرف ہو جائے. یہ شراکت داری حکومت بنتی ہے تو پھر شاید 58(2) کی ضرورت پڑے گی نہیں, اس لیے کہ 58(2) والے بندے بیٹھے ہوئے ہمارے پاس. کہاں ہے ریل کی سلام آپ یہ بتائیے کہ سر کہ یہ تو سن لیے تجزیہ ہے, ماشاء اللہ اس میں کوئی نہیں 100% نہیں ہوتی, اس میں ایرر ہوتا ہے, لیکن یہ جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ یہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تاجروں کے مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پاور کسی ایک کے ہاتھ میں نہ ہو نا تو پھر وہ کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوتے. اگر آپ کے میں میڈم ثنا کی بات کو بڑی کرتا ہوں
کہ فرض کریں یہ حکومت جو ہے وہ لوگ جو میں نے پہلے بھی کہا دستوں گریباں تھے اپنے جو بھی معاملات ہے سٹنگ ارینجمنٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی کچھ بولے گا کوئی کچھ بولے گا. تو جناب اس 16 سال کی کہتے ہیں نا حضرت علی کا فرمان ہے کہ مومن کو جو ہے ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. وہ 16 مہینے کی اور آپ اس ماضی کے اوراق میں جھانک کے دیکھیں تو اس 16 مہینوں میں بھی پی ڈی ایم کی ہی حکومت تھی. یہ وہی لوگ تھے, یہ وہی ہمارے دوست تھے, تو انہوں نے کیا تیر مارا سر جو اب مار لیں گے. تو میں نے تو کہا نا کہ نہ اس ملک میں جو ہے نا وہ نہ کچھ بدلا ہے نہ بدلے گا. ٹھیک ہے, آپ مطمئن نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرابلم وہی رہے گی. میں سر اللہ نہ کرے, میں دیکھیں بات یہ کہ ہمیشہ امید جو ہے وہ میں بہتر رکھتا ہوں اور ہوپ فار بیسٹ, اللہ کی ذات سے پر امید ہوں. مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کریں, آپ کوئی بھی کام کریں, آپ تاجروں کو اعتماد میں ضرور لیں, کیونکہ دیکھیں تاجر بیک بون ہے اس ملک کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ سیاستدان اور یہ تاجر جب تک ایک جگہ پہ یکجا نہیں ہوں گے نا, اور میرا مسئلہ پتہ ہے سیاستدانوں سے کیا ہے, ہمارے یہاں المیہ یہ ہے, افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے سیاستدان کو ایسی وزارت دی جاتی ہے جس کا دور دور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے, یہ اس کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے. ہندوستان میں بھی سر آپ ہندوستان کی بری مثال تو دے رہے ہیں. کیا آپ نے یہ مثال دی کہ ہندوستان آئی ٹی میں نمبر 1 ہے؟ آج وہی مودی جو دبا ہوا تھا امریکہ کو اپنی آنکھیں دکھاتا ہے کہ میں 2 گھنٹے کے اندر پورا ملک بند کر دوں گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب ہمیں جو ضرورت ہے نا, ٹھیک ہے دیکھیں تخت پہ تو کوئی آ ہی جائے گا, ٹھیک ہے نا. میں ہمیشہ میں صرف اور صرف اتنی بات کروں گا جناب کہ حکومت جو ہے نا تخت پہ تو یزید نے بھی کی تھی. ارے لوگوں کے دلوں کو جیت کے دیکھو نا یار, لوگوں سے پیار کر کے تو دیکھو, یہ عوام آپ کو جو ہے نا وہ سر کا تاج بنا لے گی, ٹھیک ہے, بشرطے کہ آپ کے اپنے ذاتی مفادات نہ ہوں, ٹھیک ہے. اب ہمارے ملک کو جو ضرورت ہے نا, ٹھیک ہے, جو بھی آتا ہے موسٹ ویلکم جی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ہم ہوتے بھی کون اعتراض کرنے والے. ہمارا کام تھا قومی فریضہ ادا کرنا, ہم نے ووٹ ڈال دی اور اپنے قوم کے فریضے کو ادا کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو بھی ہنڈیا جو بنے گی, جی جس طرح ثنا غوری نے کہا پھوٹے گی, وہ چوراہے پہ پھوٹے گی سر, یہ 5 سال مکمل کر سکے گی. میرے خیال ہے کہ آئی تھنک سو کہ جو میرا اپنا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پس پشت قوتیں ہیں وہ ان کو 5 سال تک کھینچیں گے. یہ بہتر نہیں ہوتا کہ 2 سال, سب سے بڑی 2 سال پچھلی حکومت کو ہی چلا لیا جاتا اور پھر الیکشن. میرا تو خیال ہے کہ نگراں حکومت کو 3 سال دے دیا جاتا, وہ بہتر تھا. اس لیے کہ پرائم منسٹر جو نگراں حکومت تھا نوال کاکڑ صاحب بڑی مطلب کہ مضبوط نہیں, مضبوط وہ اس وجہ سے تھے کہ پیچھے بیک مضبوط تھی, تو آپ ان کو انڈیویجول سطح پہ مضبوط نہیں کہہ سکتے. بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو پرائم منسٹر بنے گا اس کے پیچھے بھی ایسی قوت ہوگی نا جو اس کو سہارا دے گی. ہمارا تو مسئلہ ہی اس بات پہ خراب ہے نا کہ ہم ایک پیج کی بات کرتے ہیں, ہم کرتے کیوں ایک پیج. میں ذرا فیصل صاحب سے پوچھا, فیصل بھائی جی آپ مجھے یہ بتائیے, پھر میں اپنے تجزیہ کاروں سے یہ پوچھوں گا. مجھے ایک بات بتا دیجیے کہ آپ اس سے پہلے جب الیکشن سے پہلے آپ سے میری بات ہوئی تھی تو آپ بڑے پرجوش تھے کہ تاجروں پہ اعتماد کیا سیاسی پارٹیوں نے اور تاجر کھڑے. تو کیا میں یہ نہیں کہتا کہ کیا ہے نہیں ہے, زیادہ تر ایس ایم ایز آئے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز کے ہی تاجر آئے, بڑا تاجر کوئی نہیں آیا مرزا اختیار بیگ کے علاوہ یا اشتیاق بیگ کے علاوہ فیڈریشن سے جڑ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ تاجر اپنے موقف کو پیار نہیں کر سکے, عوام کو کنوینس نہیں کر سکے, کیا وجوہات تھی, یا عوام نے ان پہ اعتماد نہیں کیا؟ میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں, کم از کم آئے تو صحیح. وہ کہتے ہیں نا گندی سیاست ہے, ہم نہیں آئیں گے, اور یہ وہ ساری باتیں جو کرتے ہیں ہم لوگ جو کہتے ہیں, آتا کوئی بھی نہیں. کم از کم یہ آئے تو صحیح, ہمیں تو اس چیز کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم یہ آئے, کیونکہ یہ اتنی مشکل اور پریشانی میں اپنے کیا نام ہے پھنس گئے تھے کہ انہوں نے بولا یار اب ہمیں آنا پڑے گا. اب جیتے کیوں نہیں, اس کی وجہ جو ہے وہ سے وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا نا, کہاں غلطیاں ہوئی کہاں غلطیاں نہیں ہوئی. سر دیکھیں غلطیاں والی بات ہے ہی نہیں نا. آپ اگر میں نے کیا بولا, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو ہے ہمارے جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ جس طریقے سے بنتی ہیں اور جس طریقے سے چلتی ہیں وہ ہمیں سب کو معلوم ہے, پتہ ہے. یہ تو آپ اس وقت بات کریں نا کہ جب بالکل جو ہے وہ جو 76-77 سال سے نگراں حکومت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور پھر ہمارا کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ آئینی مدت ہماری آج تک پوری نہیں کر سکا, تو وہ ساری سب چیزیں بھی تو ہے نا. تو پھر آپ کا یہ سوال پہ بنتا ہے, آپ امید کرتے ہیں کہ پوری کرے گا. سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنے 2018 میں ہوا تھا نا وہی سیم ساری سب چیزیں ہوں گی. 2.5-3 سال اپنے یہ نام میں چلیں گے, پھر انہی میں سے کوئی نکل کے جو ہے وہ پھر اپنے آگے کے جو ہے 1.5-2 سال وہ ہوگا, وہ چلے گا. اسی طریقے سے جو ہے نا یہ ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا. کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں نا دیکھیں, یہ ہمیں آگے جو چیزیں آ رہی ہیں ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے, ہمیں IMF کو دیکھنا ہے,
IMF जो है वो पैकेज लेके बैठा हुआ है और फिर कहता है भाई मैंने मुझसे जो चीजें बोली थी गई थी पहले वो करो फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब आप पेट्रोल बढ़ा दिया, आपने बिजली बढ़ा दी, गैस की कीमतें बढ़ा दी, आपने FBR पे जो है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं तो ये देख रहा हूँ आगे, क्योंकि बात ये कि किसी के भी हाथ में नहीं है। नवाज शरीफ आ जाए, राशिद जरदारी साहब आ जाए, बिलावल भुट्टो आ जाए, कोई भी आ जाए, बात यह है कि आपको पूरे डिक्टेशन कहां से आ रहा है। फिर वही बात होगी पिछले वालों ने यूं कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, खजाना खाली, डिफॉल्ट में जा रहे हैं, वही बातें, वही सारी सब चीजें, ईच एंड एवरीथिंग। एक बात मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, में भी थे MQM को 15 सीटें। मैं यही पूछना चाह रहा था कि 16 माह की PDM की हुकूमत में इस हुकूमत अगर बनती है तो MQM के लिए थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है कि अब उनकी सीटें ज्यादा हैं, अब उनकी पोजीशन भी मुस्तहकम है। सीटें तो ज्यादा है, लेकिन एक तरफ वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत भी इलाक़ी करेंगे, और अगर वफाकी हुकूमत में बैठ भी जाते हैं तो फिर तो ये नहीं होगा कि फिर सुबह असेंबली में ना बैठे और यही रोना रोते रहेंगे जी सुबह में। सर ये वो बहू है जिसको घर चलाना है अपना, बहू तलाकों पे नहीं जा सकती। अपोजिशन सुबह असेंबली में स्ट्रांग होगी। सर स्ट्रांग देखें, सादा अक्सरियत तो है पीपल्स पार्टी की और उससे किसी को इनकार नहीं है, वो तो है। 22-23 सीटें MQM के पास हैं। MQM अपनी पीक पे 50-51 सीटें भी लेती रही है। जी 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 बिल्कुल। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कौमी असेंबली में तो चलें फिर भी 15 सीटें ले ली हैं, लेकिन सूबाई असेंबली में उस हिसाब से सीटें नहीं निकाल पाए। देखिए 23 सीटें तो आ गई ना। हाँ 23 सीटें हैं सर, लेकिन 23 सीटें तो लेकिन पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत बनाने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है, और अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपोजिशन में बैठती है तो फिर तो वो यही। देखिए अगर पीपल्स पार्टी की मरकज में हुकूमत बैठती है डॉक्टर साहब, तो फिर उसके बाद उनको सूबे में भी इनको हिस्सा दिया जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी के साथ ये वफाक में जाते हैं तो फिर सूबे में भी लाजमी सी बात है पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे या मुस्लिम लीग नून के साथ? मुस्लिम लीग नून के साथ सिर्फ मरकज की बात बता रहा हूँ। अगर मरकज में ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो फिर सूबा में इनको कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे एक बात ही बताएं कि क्या जरदारी साहब PTI से या बानी PTI से मिलके कोई इस किस्म का सरप्राइज नहीं दे सकते कि हुकूमत बना लें? और कैमरा चल रहा है, बहुत सारी बातें हम बोल नहीं सकते, लेकिन आप सीनियर बात है तो देखिए आजाद उम्मीदवारों को आसिफ जरदारी साहब ने कल सुबह नाश्ते पर बुला लिया है, ठीक है जी। अब आजाद उम्मीदवार कौन है सब जानते हैं ना इसके अंदर। अब बात यह है कि जब उनको नाश्ते पर बुला लिया है तो इसका मतलब ये है कि वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ना कि वो पीपल्स पार्टी में इलाक कर ले। नाश्ते पे जाएगा कोई नहीं, इसलिए कि ये जो चीजें मेरा ख्याल है कि जाएंगे, ये पिछले दरवाजे से सारे काम होते हैं, जाएंगे सर, टेबल काम होते हैं सर। कहीं से इशारा हुआ होगा तो बुलाया ना उन्होंने? नहीं, वो पहले उनको इनके सरबराह के पास जाके बात करनी पड़ेगी अगर जरदारी साहब सीरियसली चाहते हैं। लेकिन देखिएगा जरा हमारे नुमाइंदे शुराज कुरैशी को मिलाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जरदारी साहब जो है ना वो शायद हमारे मुख्तदर हल्कों को नाराज भी नहीं करना चाहते कि अगर वो जाके कोई मुज़ाकरात करते हैं वो कामयाब हो नहीं हो। लेकिन एक बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पीपल्स पार्टी PTI के हवाले से लेके चलती रही है, और यही देखते हुए लोगों के जहनों में ये बात है कि शायद कोई कैदी नंबर 804 से कोई मुज़ाकरात हो जाए, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो जरदारी साहब किसी वक्त भी सरप्राइज भी दे सकते हैं। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि हाँ आप क्या कहते हैं सनाउरी साहब कि किसकी हुकूमत बनेगी वफाक में? मतलब एक अज्यूम करते हैं, कोई कंफर्म तो नहीं। नहीं अज्यूम क्या करना है, हम तो बहुत पहले से इसकी प्रेडिक्शन करते हुए आए हैं। मेरे प्रोग्राम से मैं कहती आई हूँ कि जो झुकाव पीपल्स पार्टी का हमें PTI के साथ नजर आता है, हमने तो मशवरे दिए थे कि जनाब आपकी बका इसमें कि आप जो PTI के साथ आप लगे और उस पर बात करें तो ज्यादा बेटर ये हो जाएगा कि अगर अवाम के वो लोग जो वोट कभी नहीं देना चाहते थे इस दफा देखें वो बाहर निकले, उन्होंने वोट दिया। बहुत था। अगर आपने कल बिलावल भुट्टो जरदारी का देखा हो तो उसमें आजाद उम्मीदवारों को सपोर्टेड और डॉक्टर साहब मेरे साथ शुराज कुरैशी सेंटर में उनसे जरा करंट फीचर ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। शुराज कुरैशी साहब हमारे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हैं। शुराज साहब आप इस वक्त भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? देखें सूरत हाल ये है कि जिन सियासी जमातों ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है वो जश्न मना रही हैं, और जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ात है या कामयाबी उस तरह से नहीं मिली जितनी वो उम्मीद कर रहे थे तो वो एहतजाज कर रही हैं। चाहे इसमें जमात इस्लामी हो, TLP हो, तहरीक इंसाफ हो, इसी तरह से जश्न मनाने वालों में MQM पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है। जबकि कराची की बात की जाए तो MQM पाकिस्तान तो बड़ा
जोश और जज्बे के साथ अपने मरकज पे जश्न मना रहे हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर इनकी मौजूद है। पार्टी तरानों पर जो है कारकुनान रक्स कर रहे हैं, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया है। इवन के तो इतनी कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने जमात इस्लामी को भी कह दिया है, मुस्तफा कमाल को, मुर्तजा वहाब को भी कह दिया है कि अब आप जो है पीछे हटें, अब हमें मैंडेट मिल गया है और हम जो है बहुत जल्द बल्दियाती सेटअप को भी लपेट देंगे। तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए कि इन्होंने ये कॉन्फिडेंस है क्यों, तो उसकी वजह यह है कि MQ पाकिस्तान ने कराची में 22 कौमी असम्बली की 22 में से 13 नशिस्तें हासिल कर ली है। अगर मैं इसकी डिटेल आपसे शेयर करूं कि 22 में से MQ पाकिस्तान ने 13, जबकि पीपल्स पार्टी ने 6 नशिस्तें हासिल की हैं। NA 229 वहां से पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम कामयाब हुए हैं 55,832 वोट लेकर, जबकि NA 230 से जो कि मलिर का इलाका है वहां से पीपल्स पार्टी के आगर रफीउल्लाह 32,072 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इसी तरह से NA 231 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच 43,634 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और 232 शुजात मुझे ये बताइए कि क्या सारे नताइज आ गए या अभी कुछ बाकी हैं? देखिए, अभी नताइज आना बाकी हैं। 2 सीटें जो हैं कौमी असम्बली की, उसके नताइज बाकी हैं, जिसमें एक चीज बाकी है जिसमें जो है डिफेंस की सीट है, वहां पर MQ पाकिस्तान की जानिब से फारूक सत्तार भी हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से इख्तियार बेग हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार खुरम के जमान है। तो वो नतीजा भी आना बाकी नताइज आ चुके हैं। और सूबाई असेंबली के सूबाई असेंबली के काफी सारी बाकी हैं। और अगर बात की जाए कि सूबाई असेंबली में कारकर्दगी क्या रही है MQ की, तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी ने 7 अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन हासिल कर ली है। 83 नशिस्तें वो हासिल कर चुके हैं। शुजात एक चीज बताइए कि यहाँ हमारे साथ डॉक्टर बुलंद अब्बाल भी बैठे हैं, सना गौरी बैठे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी हुई हैं और खुद ताजिर भी बैठे हुए हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या आप क्या समझते हैं कि एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के हिसाब से कि सिंध में तो चली ये बात तो तय हो गई कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये बात तय। अब वफाक में अगर किसकी हुकूमत बनने की आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी, किसका पल्ला बढ़ा दिए? देखिए, अभी तक जो नताइज सामने आए हैं, फिगर सामने आए हैं, उसमें नून लीग की बढ़तरी तो है, लेकिन अब गेम चेंजर है आजाद उम्मीदवार। अभी आजाद उम्मीदवार अपना वोट जो है, अपना वजन कौन से फोल्डर में डालते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हमें जराए बताते हैं कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो नून लीग के साथ जाने को तरजीह देंगे, क्योंकि इसमें वेट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस बात में वजन, क्योंकि MQ पाकिस्तान तो पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हम नून लीग के साथ जुड़ेंगे, और जबकि पीपल्स पार्टी ने साफ कह दिया कि उनका इत्तेहाद नून लीग से मुमकिन नहीं होगा। वो कि अभी मुलाकात ही है, जराई बताते हैं कि ये मुलाकात बड़ी अहम हुई है मोहसिन नकवी के घर पर, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की और शहबाज शरीफ से ये मुलाकात जो है निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर हुई है। और इस मुलाकात में काफी सारी बातें होंगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने तो बड़ा सख्त स्टांस दिया था और साफ कह दिया कि हम नून लीग के साथ नहीं। शुजात आखिरी सवाल बिल्कुल छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, फेयर इलेक्शन थे? देखिए, पाकिस्तान में 70 के बाद तो फेयर इलेक्शन पे हमेशा सवाल निशान ही रहा है। 70 भी नहीं था फेयर इलेक्शन, बहरहाल 70 भी फेयर इलेक्शन नहीं था, तो खैर बहरहाल इसमें बहुत सारी बातें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फेयर नहीं है। फेयर तो कभी हुआ ही नहीं ना, क्योंकि सियासी जमातें जो हाथ बहुत शुक्रिया, वो शिकायत करती है और जो जीत जाती है वो जो है ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया। ये हमारे नुमाइंदे शहबाज थे और इन्होंने बड़े वो वाली तज़किये दिए हैं कोई यकीनी तौर पर हर आवाम के सवाल में भी। मैं ऐसा छोटा सा वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि पाकिस्तान के नसीब में क्या है, क्या पाकिस्तान एशिया अगर बनेगा बकौल नवाज शरीफ के, अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है, तो हम एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम इलेक्शन की जो जनरल इलेक्शन की नशिरात हैं उसमें हम हाजिर हैं और यहाँ पर एक नशिस्त हमारे पास है जिसमें कि हमारे पैनलिस्ट में डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, डॉक्टर सना गौरी, जावेद सिद्दीकी साहब और फैसल अहमद मौजूद हैं। एक जनरल जो एक हो रही है कि हाँ, तो हमारे साथ जो इलेक्शन हुआ 24 का, इस 24 के इलेक्शंस में गो के 2018 की कुछ यादें वाबस्ता थी, तो उसको शायद कि रिपीट किया गया है या क्या सूरत हाल है। बहरहाल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त शजील गोपलानी साहब, जो शजील गोपलानी साहब जो थे ये नामजद उम्मीदवार थे 239 के TLP की जानिब से, तो इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आवाज़ आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी शजील गोपलानी साहब, क्या कहेंगे आप, क्या आपका तज़किया है कल के इलेक्शन पे?
बस अच्छा सबक हासिल किया है, अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और मुल्क की बहुत सी नशीब फराज की चीजों की जो है आप समझे कि इल्म भी हासिल कर लिया और चीजें पहले सुनते थे अब अपनी आंखों से देख ली। जी जी, तो मतलब तजुर्बा हासिल हुआ आपको? बेहतरीन तजुर्बा हासिल किया, बहुत अच्छा। क्या सूरताल के लिए, क्या आपके हल्के में धांधली हुई या मतलब ये कि लोग नहीं निकले, क्या सिलसिला क्या रहा? सारी चीजें सबसे बड़ी धांधली तो बहुत छोटी चीज है, धांधला हुआ। और सबसे बड़ी बात प्रेसिडिंग ऑफिसर, पुलिस, सारी मशीनरी, सारी सारी चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है पैसा चलता है, यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे थप्पा माफिया है। तो जिस तरह थप्पे लगाए जा रहे थे, बाकायदा वोट पकड़ के पुलिस के हवाले गए, लेकिन पुलिस कभी भी हमारी अफवाह काटने को तैयार। आप मुझे बता रहे थे कि एक बूथ में से 625 वोट थे रजिस्टर्ड, वहां से 2000 वोट निकले। 650 वोट जो है कास्ट हुए थे और 2000 वोट निकले वहाँ पे। तो आप लोगों ने आपने एहतजाज नहीं किया? एहतजाज नहीं किया हमने। आरओ के सामने जब प्रेसिडिंग ऑफिसर पेश हुआ तो हमने आरओ को बताया कि भाई ये हुआ। तो वहाँ से प्रेसिडिंग ऑफिसर सब भाग गए, 4 बजे वो वहाँ से भाग गए और आज शाम को दोपहर को तकरीबन 3 बजे पहुंचे आरओ के पास। और आज भी हम वहाँ मौजूद थे आरओ के ऑफिस में। तो असिस्टेंट आरओ जो वहाँ पे थी उनको बताया तो उनको कमरे में लेके चली गई। कोई कुछ भी नहीं हुआ, बोला हम एफआईआर कटाएंगे, हम इनको बंद करेंगे, हम ये करेंगे, कुछ भी नहीं, सब बेकार की बात है। तो आप लोगों ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में कोई रजिस्टर मतलब कोई एप्लीकेशन वगैरह दी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने नहीं की तहरीक तालिबान के मरकजी कायदीन ने? तहरीक लब्बैक के कायदीन ने हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इस सिस्टम में अपना सर दीवार से मारने के अलावा कुछ भी नहीं है। आज तक कभी पहले फैसला आया। हमने ये चीज देख ली कि यहाँ पे इलेक्शन लड़ना सब बेकार फजूल की बातें, यहाँ पे सब कुछ बेकार है। यहाँ जिन्होंने जो करना होता है वो कर लेते हैं और जो फिर बाद में जो है हम सर पीटते रहते हैं। जी जी, और कुछ नहीं। अच्छा, मेरे साथ डॉक्टर बुलंदबाज साहब बैठे हैं। आपसे जानना ही चाहूंगा कि फॉर्म 45 जो आपने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हासिल किया था, उसके मुताबिक क्या आदाद शुमार थे? क्योंकि जो अभी जो मसला आ रहा है वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला आ रहा है। अब डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात देखेंगे, एक जो पोलिंग स्टेशन होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट काटते सारे चलते और उसका रिजल्ट जो है वो 24 घंटे बाद मिलता है। तो आप सोचते हैं कि क्या मामला होगा फॉर्म 45 का, उसको मैनेज करने के लिए वो कितनी मेहनत करनी है। मिले नहीं मिले आपको? नहीं, हमें मिले हैं, उसमें कुछ जो है टेम्परिंग भी हुई है, हमें मिले हैं बिल्कुल फॉर्म 45। 4-5 जो है वो नहीं मिले जिसके प्रेसिडिंग ऑफिसर गायब हो गए थे, जो कि आज शाम को 5 बजे इन्हें मिले। इसके बाद उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया है हमारा। अच्छा, तो मतलब ये जो आप समझते हैं कि जो भी धांधली या मुबैना तौर पे जो आप कह रहे हैं वो वोटिंग के दौरान हुई या गिनती में हुई है? दोनों तरफ हुई है। वोटिंग के दौरान बाकायदा थप्पे लगा के डाले गए वोट, हमने जो है बाकायदा वोट पकड़े, उसकी वीडियो भी चली है सोशल मीडिया पे। इसके अलावा जो है बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने कोई ताउन नहीं किया, प्रेसिडेंट ऑफिसर ने कहीं ताउन नहीं किया, कहीं इलेक्शन हमला जो है किसी की दस्ती के लिए मौजूद ही नहीं था और जो मौजूद था वो सिर्फ थप्पे लगवाने के लिए तैयार है। प्रेसिडिंग ऑफिसर खुद बैठ के थप्पे लगवा रहे थे। जी डॉक्टर साहब, आपने कुछ पूछना? सना गौरी साहब। नहीं, मुझे निहायत अफसोस हुआ ये बात सुन के और मैं सख्ते में ही हूँ कि एक वो लोग जो कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, ये तो वो लोग हैं जो कि ग्राउंड रूट लेवल पे अपने तौर से काम कर रहे हैं। ना सिर्फ ठीक है जनाब अपने घर को चलाने की हर कोई फिक्र करता है, लेकिन उसके बावजूद आप तो उन लोगों में से ये वो लोग हैं, मेरे सामने भी मेरे भाई बैठे हुए, कि जो वाकई पाकिस्तान को देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। अगर ये लोग ना उम्मीद होंगे तो मुझे हैरत है इस बात पे कि पाकिस्तान में आप किस चीज की तवक्का कर सकते हैं। एक तो वो शख्स है जो कि नौकरी करता है सुबह से शाम तक सिर्फ अपने हाथ तक, ये तो वो लोग हैं ना सिर्फ वो खुद कमा रहे हैं बल्कि टैक्स देते हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, बल्कि वो अपने इदारे में रह के कितने लोगों के घरों का चूल्हा जलाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया शजीद गोपलानी साहब, बहुत शुक्रिया। क्या आपने क्या हमारी तरफ से गुड लक। इंशाल्लाह ताला 2029 में हम आपको दोबारा देखेंगे कि आप इलेक्शन लड़ रहे होंगे। थैंक यू। ये शजीद गोपलानी थे। जावेद भाई क्या कहेंगे? बड़े अफसरदा और जो डॉक्टर सना गौरी ने बात की, ये बड़ा मतलब ये भारी पत्थर है कि जो अरबों रुपए का टैक्स देता है उसके साथ ये रवैया है। देखें, बस जी अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। जो होना था वो हो चुका और अब मैं सिर्फ कहते हैं ना कि होप फॉर बेस्ट, तो मैं इसको इस तरह अपनी मिसाल देता हूँ कि हम तमाम दोस्तों की मिसाल उस पेंट ब्रश की मानंद है, उस पेंट ब्रश की मानंद है। जब हम एक स्केच बना रहे होते हैं, एक तस्वीर बना रहे होते हैं ना, हो सकता है आपको कोई और कलर पसंद हो, मुझे कोई और कलर पसंद हो, हर आदमी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, मगर हमेशा उन चीज़ों को याद ज़रूर रखें
کہ جب ایک پینٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس میں ہر کلر کی ضرورت ہوتی ہے, ہر رنگ نمایاں ہوتا ہے, تو ہر رنگ کی جو ہے نا ایک اپنی حیثیت ہے اور ایک اپنی اہمیت ہے اور ایک اپنی قیمت ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ میں اس کو سیاسی پارٹیوں سے جوڑ دیتا ہوں کہ یہ وہ سیاسی پارٹی ایک گلدستے کی مانند ہے. جب تمام سیاسی پارٹی یکجا ہوں گی تو ہمارا ملک جو ہے نا معاشی استحکام کی طرف جائے گا, معاشی ایک چپتا ہوا سوال کروں آپ سے, جی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ناراض کیوں ہوں گے سر, کریں. ایک یہ سیاسی جماعت ہے, ایک آپ کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں جی, ان ایسوسیشن میں بھی جو ہے وہ شخصیت پرستی کے لیے دھاندلی کی جاتی ہے, اس میں بھی جمہوریت نہیں ہے ایسوسیشن کے انتخابات میں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ملک کے انتخابات میں شفافیت ہوگی؟ دیکھیں ہم نے ایسوسیشن میں دیکھا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سامنے رکھنے کے لیے وہ دھاندلی کرتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ 6 کا ہے اور جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں وہ 9 کا ہے. نامینیشن پہ میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے 5 fingers are not equal, ٹھیک ہے, جہاں لوگ الیکٹ ہو کے بھی آتے ہیں, اور پاکستان ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ بےمانی اور چوری سے ہی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر جگہ کا ایک اپنا ہر جگہ کا ایک اپنا اصول ہے, ایک اپنا طریقہ کار ہے. اب ہم پچھلے کے بجائے اس کے کہ ہم پیچھے بحث میں جائیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کریں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مزید جو ہے وہ معاشی طور پر اپنے ملک کو کس طرح مستحکم کر سکتے ہیں. شخصیت پرستی آپ کے یہاں بھی ہے, شخصیت پرستی سر کس دنیا کے کس کونے میں نہیں ہے سر. در حقیقت یہی ہے, در حقیقت یہی ہے, اصلیت یہی ہے. در حقیقت ہم نے دیکھا جاوید بھائی, لیکن بہت کھل کے بات نہیں کر رہے سر. آپ کریں جو میں نے سوال کیا اس کے آپ جو ہے چبھن محسوس کر رہے ہوں گے. کہنے کا مقصد سمپل سا ہی ہے, ہاں وہ چبھن محسوس کر رہے ہوں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنز میں جمہوریت نہیں ہے تو آپ کیسے ڈھونڈتے ہو آپ کے حکومت میں جمہوریت ہوگی؟ دیکھیے بات صرف یہ ہے نا, میں آپ کو اس طرح کہہ دیتا ہوں چلیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے زمین پہ رزق پیدا کیا تم خوب سے خوب. جی بالکل صحیح کہا. جب ایک آدمی آگے کی طرف بڑھتا ہے نا تو آگے چل, کھینچنے والے خود پیچھے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنا مقام بنانے کی کوشش کرو, آپ اپنا فیصلہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو, آپ محنت کرو اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے. جی فیصل بھائی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ چکا ہوں. ہمارے ہاں گراس روٹ لیول پہ جمہوریت ہے, جو ہم اوپر جمہوریت ڈھونڈتے ہیں. نہیں ایسے میں بالکل نہیں. گراس روٹ لیول پہ جمہوریت ہے نہیں. میں اصل میں بات یہ کہ جو چیزیں نیچے ہیں نا وہی اوپر جا رہی ہیں. جو شخصیت پرستی نیچے ہے وہی شخصیت پرستی اوپر. بالکل ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, بالکل ایسے ہی. اور بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہوگا کیا, میں جو دیکھ رہا ہوں وہ اپنے شاید جو میرے اپنے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ مین تجزیہ کر سکتے ہیں, ہم شاید وہاں تک نہیں جا سکتے. نظر کیا آ رہا ہے PDM2 اور وہی چیز جو ریپیٹ ہوئی تھی 2018 سے 2023 تک. سر میں فیصل بھائی کی بات کو بڑی کر دیتا ہوں. فیصل بھائی کی بات کو چہرہ بدل گیا, نظام بدل گیا. اس ملک کو جو ہے معذرت کے ساتھ ڈکٹیٹرشپ کی ہی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, there is no سپا, there is no سلار, only one سپا and one سلار, and that is پاکستان آرمی. ڈاکٹر صاحب آپ دونوں تو ماشاءاللہ سیاسی پروگرام بھی کرتے ہیں, میں دونوں سے یہ سوال ہوگا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا مسلمان کی جتنے بھی نیشن ہیں 57 اسلامی ملک ہیں, ڈیموکریسی نہیں, آپ کہاں ہے؟ ہاں جب وہاں نہیں ہے تو کہیں. لیکن پھر بھی دیکھیں ڈیموکریسی کہیں زیادہ بہتر ہے ڈکٹیٹرشپ سے, کچھ بھی ہو. سر آپ پروف کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ڈکٹیٹرشپ میں پاکستان زیادہ بہتر ہے. سر زیادہ آج تک ڈاکٹر صاحب میں بالکل ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیں, ووٹر ٹرن آؤٹ, کیونکہ آپ خود فیلڈ میں جی ووٹر ٹرن آؤٹ کیا رہا آپ کے؟ میرا اپنا سب یہ ہے کہ تقریباً اراؤنڈ جو ہے انڈر 50 رہا ہے. نہیں انڈر 50 رہا ہے. کچھ علاقوں میں نے دیکھا کہ کچھ علاقوں میں بہت زیادہ جوش و خروش تھا. میں تو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی گیا نا, مچھر کالونی آپ کے گلبائی چھوٹے, جہاں میڈیا دوسرا نہیں جا رہا تھا, ہم جا رہے تھے. آپ یقین کریں وہاں پر ہم نے بہت زیادہ دیکھا کہ خاص طور پر خواتین لائنیں لگتی ہوئی دیکھی ہم نے پولنگ اسٹیشن پہ. جی لائنیں لگتی, ہاں لائنیں دیکھی میں نے, جس طرح ہم پہلے الیکشن پہ. جی بالکل دیکھی میں نے. اور مزے کی بات, جب پاک کالونی پہ میں پہنچا ہوں, پاک کالونی پہ صبح 8 بجے میں پہنچا ہوں, نیٹلی سراغوری کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا, میں نے 15 بدین میں دیکھا تھا یار 7:30 بجے سے لائن لگ جاتی تھی, وہاں 8 بجے سے لائن لگی. پازیٹیو سائن ہے یہ, پازیٹیو سائن, گڈ سائن. یہ اس کا جواب اب یہ آپ کنٹینیو کریں. اچھی بات ہے. لوگ پھر بھی نکلے. اچھا ان کو کیا شکایت کی تھی پتا؟ لیکن آپ بھی سمجھتے کہ پھر لوگ اب مایوس ہو جائیں گے الیکشن پروسیس سے. دیکھیں ان تمام چیزوں کے بعد جو ہے نا ایک نتائج میں تاخیر
وہ لوگوں ذہنوں میں بدلا گیا، رد و بدل کی گئی. اب چاہے اوریجنل ریزلٹس ہی تاخیر سے کیوں نہ بتائے جائیں، لیکن لوگ کے ذہنوں میں سسپیکٹڈ ہے یہ جو تاخیر ہوئی سسپیکٹڈ ہے بالکل، اس میں جو ہے وہ ریزلٹس کو بدل دیا گیا ہے. ویسے ثنا گوری آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، جمہوریت کی بات ہو رہی تھی، جمہوریت کی بات میں کہوں گی کہ جمہوریت کا تعلق شعور سے ہے، شعور سے. اور اگر آپ کی عوام باشعور نہیں ہے تو پھر جمہوریت پہ لاتے لاتے بہت وقت ہو جاتا ہے. جمہوریت ضرورت ہے میرے ملک کی، کیونکہ میرا ملک جن حالات میں ہے وہاں پہ جمہوریت کے بغیر آپ ملک کو آگے نہیں چلا سکتے. یہ تلخ حقیقت ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں بہت ساری چیزیں اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ ون مین شو ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اس وقت اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، چیزیں لانا چاہتے ہیں، جمہوریت کا عمل لانا چاہتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر ووٹ ڈالنا ہے تو آپ کو ایک تعلیمی انقلاب کی ضرورت ہے. دوسرا، ہمارے سامنے تاجد میرے بھائی بیٹھے ہوئے، تو ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کام نہیں ہے وہ جب وہ کام سنبھالتا ہے تو پرابلمز وہیں سے ہی کریٹ ہو رہی ہے. جس کا کام سیاست نہیں ہے وہ بھی سیاست کر رہا ہے اور جس کو نہیں سنبھالنا وہ بھی سنبھال رہا ہے. تو جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے کے ساتھ ادارے ان لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو کووڈ میں بھی اپنے 5000 امپلائیز کو بیٹھ کے کھلا رہا تھا. تو وہ کیسے کھلا رہا تھا اسٹریٹجی اس سے پوچھیں، اس تاجر سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ملک کیسے چلتا ہے. تو ان لوگوں کو آپ جب تک نہیں ملائیں گے نا کہ جو ملک کو چلا رہے ہیں ان حالات میں بھی، تب تک ملک نہیں چلے. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بات ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی، پھر میں ان کی طرف آؤں گا. ایک معمولی جو یونین ہوتی ہے نا، ہمارے فلیٹس ہوتے ہیں نا، اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اس کے ایک معمولی یونین ہوتی ہے. اس یونین کے اندر جو جھگڑا ہوتا ہے جمہوریت میں، اور اس کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ لوگ میں ہی تو ہمارا گراس روٹ لیول پہ ہمارے یہاں زیادہ پارٹیز میں بلا مقابلہ منتخب ہونے کی روایت پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ کسی شخص کو نامینیشن پیپر ڈالنے ہی نہیں جی یہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن مقافات عمل ٹھیک نہیں تھے. یہ اور بات ہے کہ فیصلے کے لیے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی سمبل نہیں چھیننا چاہیے، اس کے دوررس نتائج ہوں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جو اگر الیکشنز کی بات کی جائے انٹر پارٹی الیکشنز کی، تو پاکستان میں شاید ہی جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے. سہیل وڑائچ صاحب جو کہ سینئر ہیں ہمارے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تو کھلے عام انہوں نے حافظ الرحمان صاحب کے منہ پہ کہہ دیا تھا، بلکہ سراج الحق کے، کہ جماعت اسلامی میں بھی وہ نہیں ہے، وہ اپنے شورا کے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ دے دیجیے. تو کیا لگا کہاں سے یہ جمہوریت آ گئی؟ کسی بھی پارٹی میں انٹرا پارٹی بذات خود جمہوریت موجود ہی نہیں ہے. اس لیے تو میں ڈکٹیٹرشپ کی حمایت کرتا ہوں. اچھا آپ قیام پاکستان ڈاکٹر صاحب آپ سینئر ہمارے وقت کم ہے، اب آخری مراحل میں چلتے ہوئے آپ اپنے خیالات اظہار کر دیجیے. عوام کو کیا میسج دیں گے اور آپ تجزیہ بتائیے تاکہ جلدی سے پورا. وہ اپنا تگڑا تجزیہ دے چکے، بس ڈکٹیٹرشپ اینڈ ہو گیا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور میری اپنی ذاتی خواہش بھی ہے کہ جمہوریت کی بین پہ، مگر بات یہ ہے کہ جمہوریت کی مثال انتہائی معذرت کے ساتھ اس طرح ہے. مجھے بتا دیں آپ قیام پاکستان سے لے کے آج تک کون سی 5 سال کا ڈیوریشن کس کی حکومت میں ہوا؟ تو میں بھی اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی 5 سال پوری کرے حکومت. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپس میں یہ 4 مہینے 6 مہینے کے بعد سچویشن سینیریو کریٹ ہو جاتا ہے، ایک لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک ذاتی مفادات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے. اور یہی لوگ جو آج حکومت بنانے کے لیے گول مول باتیں کر رہے ہوں گے، کل کو وہ دوبارہ جو دستے گربان سے ہوں گے. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور یہ ہم مستقبل میں بھی دیکھیں گے. ایک جملہ، پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں تو یا تو 3 سال کا وزیر اعظم کر دیں، یا جن کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے ان کو 3 سال کا ہٹا کے 5 سال کا کر دیں تو مسائل حل ہو میں اس پہ دوسرے سوال جو آپ نے کیا نا اس پہ میں ایگری ہوں. ہمارے کرنے کرانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. 25 کروڑ عوام، 12.5 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز، ٹھیک ہے، 50% تو یہی ہو گئے، آدھے تو یہیں پہ ہی ہو گئے. پھر اس کے بعد 30-40% ٹرن آؤٹ، پھر اس کا بھی 50% آپ کر لو. صحیح ہے نا. 6 کروڑ عوام نکل کے ووٹ دیتے ہیں اور 25 کروڑ عوام کا اپنے جو ہے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ان لوگوں کے حساب میں ان کے چلے جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی حکومتیں بچانی ہیں اور اپنی حکومتیں چلانی ہیں. کرنا کرانا کہیں کسی نے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. موجودہ الیکشن سے آپ مطمئن ہیں؟ سر میں نے تو نکل کے باہر لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ بھائی اپنے کیا نام ہے ووٹ دو، آپ ووٹ دینے نکلنا. میں اپنی راشن ڈرائیو بھی چلا رہا تھا، میں اپنا کاروبار بھی دیکھ رہا تھا، میں اپنا گھر بھی دیکھ رہا تھا. خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں میں بہت خوش تھا کہ لوگ نکلے اور اب میں بہت خوش تھا. لیکن اس کے بعد میں نے چیزیں اللہ پہ چھوڑ دی. ان للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر صاحب آپ ایک تجزیہ کیا دیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ 2018 سے کتنا مختلف تھا یہ الیکشن؟ سر الیکشن تو تقریباً ٹائم کم ہے، تھوڑا سا مجھے کوئی خاص فرق جس طرح ریزلٹس رکے. کراچی کی جو سیٹیں پہلے لی گئی تھیں وہ شاید سیٹیں پہلے اس کو RTS بنایا گیا، اب EMS بنا دیا گیا. جو سیٹیں لی گئی تھیں وہ واپس کر دی گئیں.
لیول پلینگ فیلڈ سب کو جو ہے نا جو مطالبہ تھا وہ پورا کر دیا ہے. لیکن ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ایک جماعت نے بغیر کسی الیکشن کیمپین کے ایک بڑی کامیابی حاصل کی, آزادی کے بہت بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کیے. نشستیں جتنی ملی وہ ایک سیکنڈ کی بات ہے, لیکن ووٹ اچھے خاصے. لیکن کل میں گراؤنڈ میں موجود تھا نا, اللہ کی قسم یقین کریں کہ وہ آزاد امیدوار جو ہے مجھ سے وہ سوالات پوچھ رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں نہیں دے سکتا, اس لیے نہیں دے سکتا کہ کچھ تو مقافات عمل ہے جو آپ کی حکومت نے کیا وہ انہوں نے کیا. جی ڈاکٹر صاحب غنی جلدی سے بتائیے کہ آر یو سیٹسفائیڈ دس الیکشن؟ پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ویری گڈ. تھینک یو سر. بات سمپل سے یہ ہے کہ ایک محدود ٹائم میں جتنی باتیں ہو سکتی تھی وہ ہم نے باتیں کرنے کی کوشش کی, لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ جمہوریت ہمارے گٹی میں نہیں ہے, اور جمہوریت کا ہم نام لیتے ہیں صرف ایک فارملٹی کے طور پر, بٹ وی ڈونٹ وانٹ جمہوریت. بلال احسن کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.